اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنی اس واقعے کو انشاءاللہ تعالی ہم آج ڈسکس کریں گے۔ تو بی بی ام سلمہ کو جب شرف زوجیت ملا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو انشاءاللہ اس واقعے کو ڈسکس کریں گے۔ ہم ایک دو دروس پہلے اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شوہر ابو سلمہ تھے ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ مدینے کی بات ہے، 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ اور ہم یہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع کے دور میں اسلام قبول کیا اور اس کے بعد حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر جب مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگیں تو پھر اپنے شوہر اور اپنی اولاد سے جدا کر دی گئیں۔ پہلے تو ان کے رشتہ داروں نے ان کے شوہر کے ساتھ ان کو ہجرت کرنے نہیں دی، پھر شوہر کے رشتہ داروں نے ان کا بیٹا جو سلمہ تھا اس کو اس کی ماں سے چھین لیا کہ یہ اب ہمارا بچہ ہے، یہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گا۔ تو یہ 1 سال تک شوہر اور اولاد سے جدا رہیں۔ پھر اللہ نے ملا دیا۔ اس واقعے کو ہم ڈیٹیل میں پہلے ذکر کر چکے ہیں، تو اس لیے دوبارہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ملا دیا، پھر انہوں نے ہجرت کی اور مدینہ تشریف لائیں۔ اب اس واقعے کی طرف آتے ہیں جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرف زوجیت کے قریب کا واقعہ ہے۔ ام سلمہ خود فرماتی ہیں کہ ایک روز ابو سلمہ گھر آئے اور آ کر کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے جو مجھے فلاں چیز سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا يصيب احد مصیبۃ فیسترجع عند ذلك ويقول اللهم عندك احتسب مصیبتي هذه اللهم اخلفني فيها خيرا منها الا اعطاه الله عز وجل ذلك۔ یعنی جس آدمی کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ انا للہ پڑھے اور یہ عرض کرے کہ اللہ میں اس مصیبت کا اجر تجھ سے طلب کرتا ہوں، اے اللہ اس کے بدلے مجھے وہ چیز عطا فرما جو اس سے بہتر ہو، تو حضور نے یہ فرمایا جو شخص ایسا کہتا ہے اللہ اس کی التجا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ بات حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی ام سلمہ سے کہی۔ حضرت ابو سلمہ نے جنگ بدر میں شرکت کی، جنگ احد میں شرکت کی۔ جنگ احد میں بہت زخمی ہو گئے تھے اور پھر ایک سریے میں گئے، سریے سے واپسی پہ آپ کے زخم کھل گئے اور پھر اسی میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئیں، اور ابو سلمہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، تو اس لحاظ سے ام سلمہ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیٹ ہوئے ایک طریقے سے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے شادی کرنا ایک طرف تو سنت کا یہ قائم کرنا بھی ہوا کہ آپ اپنے مثال کے طور پہ ایز اے جیٹ آپ نے اپنی بھاوج سے شادی کی، تو یہ بھی ایک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو سبق دیا اور خود پریکٹیکلی کر کے بتلایا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے انا للہ والی آیت پڑھی اور یہ بھی عرض کیا کہ اللہم عندک احتسب مصیبتی هذه، لیکن میرے دل نے پسند نہ کیا کہ میں اس دعا کا دوسرا جملہ اپنی زبان پر لے آؤں اور کہوں کہ اللہم اخلفنی فیہا خیرا منہا، کیونکہ میں یہ خیال کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر تو کوئی آدمی ہو ہی نہیں سکتا، ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا اور ابو سلمہ سے بہتر کیا ہوگا۔ لیکن چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا، اس لیے جملہ خود ہی زبان سے جاری ہو گیا اور میں نے یہ جملہ کہہ دیا کیونکہ میرے آقا کا فرمان تھا۔ اللہ اکبر! یہ محبت ہوتی ہے، یہ عشق ہوتا ہے، یہی وہ چیز ہے جو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ کبھی کبھی دل نہ چاہتا ہو کسی چیز کے لیے، لیکن چونکہ آقا کا فرمان ہے، کیونکہ آقا نے کیا ہے، کیونکہ آقا نے کہا ہے اور ان کو ان کے رب نے کہا ہے، تو میرے رب کا بھی حکم ہے، محمد مصطفیٰ کا بھی حکم ہے، تو بس پھر کرنا ہے۔
تو بس پھر کرنا ہے، مجھے اچھا لگے یا برا لگے، میری تو پسند گئی کھڈے میں، میری پسند گئی کھڈے میں، میرے محمد مصطفیٰ کا حکم ہے تو بس پھر کرنا ہے۔ تو یہ محبت ہے، تو یہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ مجھ سے وہ جملہ ادا ہو گیا، جب میری عدت ختم ہوئی تو پہلے مجھے صدیق اکبر نے شادی کا پیغام بھیجا، میں نے انکار کر دیا، پھر عمر فاروق نے بھیجا، میں نے انکار کر دیا، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف پیغام بھیجا، تو میں نے کہا مرحباً برسول اللہ، کہ میں اللہ کے رسول کو مرحباً کہتی ہوں، لیکن مجھ میں 3 ایسی خصلتیں ہیں جن کی بنا پر میں اپنے آپ کو حضور کی زوجیت کے قابل نہیں سمجھتی۔ اللہ اکبر! یعنی آپ یہ دیکھیں، یہ بھی ایک عشق کا معیار ہوتا ہے، یہ بھی ایک عشق کا مقام ہوتا ہے کہ انسان بات کھلی کھلی کرتا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بات چھپا لوں اور بعد میں مجھ سے غلطی سے کوئی بے ادبی ہو جائے تو میری تو آخرت خراب ہو گئی نا، میری تو آخرت خراب ہو گئی۔ تو پہلے ہی بات کر لوں ساری، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری بات پہلے واضح بتا دوں، تاکہ یہ تو ہونا کہ میں نے تو آپ کو عرض کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے اللہ سے آپ دل کی ہر بات کرتے ہیں، حالانکہ اس کو پتا ہے لیکن اس سے کرنا اچھا لگتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے 3 باتیں انہوں نے عرض کی۔ انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ مجھ میں غیرت کا جذبہ بہت زیادہ ہے، میں کبھی بھی سوکنوں کے ساتھ نہیں رہی، اور دوسری ام المومنین سے پھر میرا گزر کیسے ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ میں بچے والی ہوں، میں ان کی دیکھ بھال کروں گی یا آپ کی خدمت کروں گی، اور تیسرا یہ کہ یہاں میرا کوئی ولی نہیں جو میری طرف سے ایجاب و قبول کرے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا یہ جواب سنا تو فرمایا کہ تمہاری غیرت کے بارے میں میں اللہ سے دعا کروں گا، آئے ہائے، وہ غیرت کا جذبہ تم سے دور کرے گا، اور جب محمد مصطفیٰ دعا کریں تو اللہ تو پھر پوری کرتے ہیں۔ باقی رہے بچے، فاللہ فسیکفیکہم، تو اللہ ان کا خود مہربان ہے، خود نگہبان ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے سلمہ کو کہا کہ ان سے بطور ولی یہ فریضہ انجام دو، کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہا تھا نا کہ ولی نہیں ہے، تو ان کے جو بیٹے ان کے جو بیٹے تھے سلمہ، ان کو بطور ولی جو ہے وہ پک کیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئی تو غیرت نام کی کوئی چیز مجھ میں موجود نہ تھی۔ امہات المومنین کے ساتھ بی بی ام سلمہ کا سلوک بہنوں کا سا تھا، اور آپس میں بہت محبت تھی۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت ام سلمہ کو بطور مہر جو ساز و سامان دیا گیا، اس کی قیمت 10 درہم تھی۔ انہیں رہائش کے لیے جو حجرہ ملا وہ حجرہ تھا جس میں ام المومنین زینب بنت خزیمہ رہائش پذیر تھیں، اور کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، جیسا کہ میں پچھلے دروس میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ تو یہ بھی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں بات پتہ چلی، جیسا لوگوں کے میں بڑی توہم پرستی ہوتی ہے نا، اب میں اس گھر میں کیسے اتروں، یہاں تو ایک میت ہو چکی ہے، اور اب میں اپنے سوکن کے گھر میں رہوں گی، یا میں اس گھر میں رہوں گی جس کے اندر میری وہ اور آپ کی پہلی بیوی رہا کرتی تھی۔ یہ جو باتیں ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بھی سد باب کر دیا۔ تو ایک طرف تو اپنے رضائی بھائی کی بیوی سے شادی کر کے یہ ایک سنت قائم فرمائی، یہ ایک امت کو طریقہ بتایا کہ بھائی یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ گھر کی بات گھر میں نمٹ جائے، اور دوسری بات کہ جو بھی باتیں ہوں وہ اوپن ہوں، سامنے ہوں، تاکہ بعد میں کوئی شکایت نہ ہو، اور تیسری بات یہ کہ ایک بیوی کے انتقال کے بعد اس کے گھر میں دوسری بیوی کو اتارا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں کاشان نبوت میں حاضر ہوئی تو میرے حجرے میں ایک گھڑا پڑا ہوا تھا جس میں کچھ جو تھی، ایک چکی، ایک ہانڈی تھی۔ تو بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ جو پیسے انہیں ہانڈی میں ڈال کر پکایا، اور زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کیا۔ حضور کی شادی کی رات کو یہ کھانا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی دلہن نے تناول فرمایا۔ وہ ایک ہمارے پاس ہوتا ہے نا کہ میں ابھی پہلی دلہن، رات کی دلہن ہوں، میں کیسے گھر کا کام کروں، مجھ سے گھر کا کام کروایا، میں تو ایک دن کی دلہن تھی، ہے نا، یہ باتیں ہوتی ہیں نا۔
اور اب اللہ کے رسول کے گھر کا حال دیکھیں. ام سلمہ نے سارا کام خود کیا، پہلے دن کی دلہن تھی، کھانا بھی خود بنایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تناول بھی فرمایا. اور 7 سال تک for 7 years ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں رہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.